बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है C-130 और हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों का मलबा नहीं है। ये सारा मलबा है डोनाल्ड ट्रंप के और इसराइल के अरमानों का। जी हाँ, ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, खाली तस्वीर नहीं है, ये AI वीडियो नहीं है। ये ईरान के जो स्टेट का टेलीविज़न है उसने ये वीडियो जारी की है और देख सकते हैं जिसमें कि किस कदर तबाही हुई है। अब हुआ क्या है, कल जो आप लोगों को पता चल रहा था कि परसों से इनके 2 जहाज़ या 1 जहाज़ 2 पायलट या 1 पायलट जो था उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उसके हवाले से इन्होंने कहा कि नहीं, हमने वो जो है वो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन फिर भी जो है लगे हुए थे और बार बार आ रहे थे। जब आपने पकड़ लिया था, रेस्क्यू कर लिया था उसको, तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर जो आज हुआ है ये सुबह इनके साथ, तो उसमें ईरान ने अपने ज़ाहिर रिटेलिएशन किया। जब उन्होंने काउंटर अटैक किया, वहाँ पर इनको मारा पकड़ के, तो इनके C-130 और मतलब तकरीबन 4 हेलीकॉप्टर जो थे वो गिर गए। अब ये कोई ऐसा नहीं है, ये बाद में क्या कहते हैं कि नहीं वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं ज़मीन कच्ची थी और उस पर धंस गया, धंस के तबाह हो गया। इतने खस्ता तुमने चीज़ें बनाई हुई हैं कि कोई भी चीज़ है वहाँ उतरेगी किसी भी जगह पे और वो धंस के तबाह हो जाएगी, मतलब उतरते ही तबाह हो गई। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ख़ुद से तबाही नहीं। अब क्या उसमें आप बम लेके गए थे जो वहाँ उतर रहे, बम ज़मीन पे लगे और वो फट गए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी अमेरिका ये कबूल नहीं करता है कि हमने जो भी किया है या हमारे साथ जो ईरान कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ये हरकत जो है ना तो अफ़गानिस्तान में देखने को मिली, ना ही जो है वो वियतनाम में, ना ही इनको इराक़ में, ना ही सीरिया लबनान, कहीं भी नहीं देखने को मिली जो ईरान इनका हाल कर रहा है। मतलब आप ऐसा सोच लीजिए कि एक जो कहा जाता है ना कि एक टॉप की जो कमांडर है, एक टॉप जो दुनिया का सुपर पावर है, सुपर पावर को जो है वो इस तरीके से कौन करता है? मतलब आप देखने के ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल मिज़ाइल से, आम मिज़ाइल से उसने इतनी तबाही मचा दी। सोचिए कि अगर वो न्यूक्लियर पावर बन गया, उसने ऐलान कर दिया और वो मिज़ाइल चला भी दिए, तो सोचे फिर क्या हाल करेगा। जब न्यूक्लियर नहीं है तो ये हाल है, ठीक है। अब जो इनका जो कमांडर है वो आके बयानात भी दे रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं इनके जो झूठे प्रोपेगेंडे हैं उसको भी बता रहे हैं। फिर आगे जो है वो ईरान की कौम का और अपनी जो क़यादत है उसका और अपने अज़म का जो है इजहार भी करता रहता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के और दीगर जो ममालिक हैं उनकी मुसलसल जो है वो जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उसको भी भरपूर जवाब देता है। अब वो बता भी रहा है कि हमने कितने इनके कमांडर पकड़े हैं, हम क्या कर देंगे अगर इन्होंने हमारे क्योंकि इसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं आपको जो है स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, तो उस पर इन्होंने जो है वो क्या कहा कि हमारा तो स्टोन एज में अगर जाएँ तो हमारे तो बहुत कदीम सकाफ़त है, 250 साल पुरानी जो हुकूमत है या 250 साल पहले जो मुल्क मर्ज़ वजूद में आया था या कब्ज़ा किया था रेड इंडियंस की ज़मीन के ऊपर, तो वो हमें क्या बताएंगे कि क्या जो है वो स्टोन एज क्या होता है? तो हम तो इतने पुराने, हमारी तो सकाफ़त बड़ी पुरानी है, आप हमसे क्या लड़ोगे? तो ये है ईरान का इस वक्त जो आप देख रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये जो शख्स आपके सामने आ रहा है इसका क्लेम किया जा रहा है, अब पता नहीं, ये हो सकता है पुरानी वीडियो, हो सकता है कि अभी की हो सकता है ईरान की हो, या हो सकता है ईरान की ना हो। इस वीडियो में वो बंदा जो है वो उससे कबूल करवाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना नाम बताता है, कहता है मैं फलाना जहाज़ उड़ा रहा था। फिर कहता है वो शख्स के भाई मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं आया था, किसी को नुकसान करने नहीं आया था। अबे तो भाई नुकसान करने नहीं आया था तो क्या ये तू सिर्फ ऐसी चड्डी खाने के लिए आया था हैं? तो ऊपर से सिर्फ तो सैर करने के लिए आया था? लाशें उठाते हुए भाग रहे हैं ये लोग, अपने रोते जा रहे हैं, इनकी कोई मतलब हालत ख़राब हुई हुई है। और देखिए किस तरीके से लबनान वगैरह में इनके साथ मरम्मत हो रही है, टैंकरों से निकाल के इनको ठुड्डे मारे जा रहे हैं, लातें मारी जा रही हैं, इनका ये हाल है। तो भाई देखें ये सारे काम सिर्फ़ और सिर्फ जज्बे से होते हैं। अब आपको पता है कि ईरान के जो मिज़ाइल्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने जहाज़ उड़ाए इनके और फिर हेलीकॉप्टर्स उड़ाए, उसकी वो गाए बगाए कोई ना कोई वीडियो जो है वो जारी किए चला जा रहा है। ये कह रहे हैं नहीं हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और एक वीडियो इन्होंने ये जारी की कि जिसमें ये दिखा रहे हैं कि कोई वो इन्होंने रेस्क्यू किया है किसी को। अब वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मुर्दे की लाश उठा के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो इनका झूठ सारा पकड़ा जाता है।
زندہ تو آپ پکڑ کے لے جا ہی نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے, اب وہ ایک ویڈیو اور بھی ابھی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خاتون پائلٹ جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں, اور جس طریقے سے یہاں آپ کو یاد ہوگا بھارت میں شیوانگی تھی, اور یہ منظر تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے. یہ آپ کو یاد ہوگا ابھی نندن. اب ہمارے کیا ہوا تھا, ابھی نندن کو پکڑا, اس کا میڈیکل کرایا, اور عمران خان نے اس کو 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ چھڑوا دیا تھا کہ بھیجو اس کو واپس, اور اس کے اوپر پھر بھارت ہمیں جو ہے وہ تڑیاں لگا رہا تھا. لیکن ایران ایسا نہیں کرے گا. اگر ایران کے ہاتھ میں یہ لوگ آ گئے تو ایران نے تو پہلے کہا کہ بھائی زندہ کوئی نہیں جانا چاہیے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو زندہ ایران کے حوالے ہو گئے, ظاہر ہے وہ اس سے انفارمیشنز نکلوائیں گے, ساری چیزیں جو قبول کروائیں گے, بھائی تم نے کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کون کون ہے وہاں پر, کتنا جو ہے وہ بیسز ہیں, بیسز میں کون اہم لوگ ہیں, کیا تمہارے پاس مشینریز ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. پھر تعداد جہازوں کی وہ سارے وہ اگلوانے کی کوششیں کریں گے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس چیز کی کھلبلی مچی ہوئی ہے, وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو ریسکیو کرنے آ رہے ہیں ان کے اوپر وہ فائرنگ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کیا کہتے ہیں میزائلز مار رہے ہیں وہاں سے جہازوں کے ذریعے, تاکہ وہ اگر زندہ ہیں اور زخمی ہیں تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, مر جائیں زیادہ بہتر ہے. تو ایران جو ہے وہ ریسکیو کر کے لے کے جا رہا ہے. اور ابھی تک یہی اطلاعات جو میرے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے حوالے, ایران کے پاس جو ہے نا یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں, اور ایران نے کسی کو بھی ابھی ڈسکلوز نہیں کیا ہے. اب کیوں نہیں کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات ساری سمپل سی یہ ہیں کہ ایران نہیں چاہ رہا کہ ابھی سے کسی کو بھی جو ہے وہ منظر عام پہ لے کر آئے, کیونکہ ابھی منظر عام پہ اگر کسی کو لے کر آ گیا تو سارا گیم ہی خراب ہو جائے گا. ابھی ایران چاہ رہا ہے یہ لوگ آئیں, ڈھونڈتے ہوئے آئیں, پھر یہ گراؤنڈ پر آئیں گے, پھر گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ان کو ویسے نپٹا جائے گا. جب مطلب آپ سمجھیں کہ امریکہ کے ایک تو ڈیفنس سسٹم کو ایران نے ذلیل کیا, پھر اس کے بعد جو ان کی نیوی ہے وہ ذلیل ہو کے بھاگ گئی. ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ ابراہم لنکن تھا, اور جو دوسرا تھا وہ, اس کو بھی جو ہے وہ اتنا گندا نقصان پہنچایا کہ وہ سائپرس میں جا کے ریپیئر ہو رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ابھی تو وہ ظاہر ناکام ہو گئے, ابھی تو اس کا کوئی بھی حال احوال نہیں ہونے والا, وہ بالکل بھی نظر نہیں آنے والے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو جرم امریکہ کر رہا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے. اب ایک ٹویٹ بھی میرے سامنے آئی جس کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ لگائی تھی. اب رو رہا ہے اس میں نا, مطلب یہ کہ آپ پہلے تڑیاں لگاتے ہو, بدماشیاں کرتے ہو, پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں یار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تمہارے اوپر کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ تم نے معصوم بچوں کی جانیں لی ہیں, پتہ نہیں کتنا نقصان تم نے کر دیا, اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یا ہم دنیا کی سیفٹی کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں. تم دنیا کی کسی سیفٹی کے لیے کام نہیں کر رہے ہو, تم صرف اور صرف اپنے ہی جو ہے نا مفادات نقدی کہ بس اس کے جو وہ فیسلٹی وہ میں کھا جاؤں, اس کی جو وہ فلانے کی کوئی چیز ہے وہ میں لے لوں, مائنز اینڈ منرلس پہ قبضہ کر لوں. تو یہ ساری چیزیں ان کا جو ہے وہ روایت ہے. اب آل سعود کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ آئی کہ بھئی یہ جو ہے وہ کیوں نہیں, دیکھیں یہ بحری قزاق تھے, اور یہ فلسطین کا, کیونکہ ڈاکٹر اسرار سے منسوب ہے یہ ویڈیو, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بحری قزاق تھے, اور ان بحری قزاقوں نے فلسطین کو بیچا تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی بھی فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیں گے. تو فلسطین جو اپنی قوم کے لوگوں کا جو خیال نہیں رکھتا, ایرانیوں کو تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں, یہ شیعہ ہیں, اور یہ وہ ان کے دلوں میں بغض ہیں. اب دیکھیں اس وقت کون نقصان کر رہا ہے اسرائیل کا؟ ایران کر رہا ہے. کون کر رہا ہے نقصان امریکہ کا؟ ایران کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اتحادیوں کا بھی ساتھ ہوگا ضرور, لیکن منظر یہاں پہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ایران ہے. دیکھیں کسی کے بھی پاس ایٹمک طاقت ہوتی ہے نا, تو خالی ایٹمک طاقت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو استعمال کرنا اور اس پہ سٹینڈ کرنا جو ہے نا وہ ایک بڑا گٹس ہے. تو وہ گٹس کی بات جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کا ایران کے پاس ہے کہ وہ قوم متحد ہے آپس میں, اور وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتی ہے. بڑی رجیم چینج کرانے جا رہے تھے, اب خود کی جو ہے رجیم وہ چینج ہونے جا رہی ہے, وہ دنیا دیکھ رہی ہے, ہنس رہی ہے, مذاق اڑا رہی ہے ان لوگوں کا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم نے پوری قوم کو, بلکہ دونوں قوموں کو بے وقوفیوں میں لگا کے جو ہے وہ الجھا کے رکھا. اب اسرائیل میں بھی جو ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, اس نے تو بربادی لگا دی ہے. نیٹو پیچھے پڑا ہوا ہے, نیٹو سے ناراض ہوا ہوا ہے, میکرون سے بدتمیزی کی ہوئی ہے, میکرون خود اس کا مذاق اڑا رہے. تو مطلب یہ خالی ایسے کام نہیں چلتا, کام اس طریقے سے چلتا ہے کہ بھائی آپ نے جو کیا ہے نا وہ آپ کی اپنی جنگ ہے.
بلکہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ میں کودے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے آپ کو پورا امریکہ کی ایک ساورنٹی تھی، ایک اس کا مقام تھا، ایک عزت تھی، وہ ساری کی ساری ختم کر دی. اور اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خود ہے، جو کہہ رہا تھا کہ میں جنگیں رکوائی ہیں. پتہ نہیں کہاں کی جنگ رکوائی ہے اس نے، شاید صرف انڈیا والی جنگ رکوا کے سوچ رہے نوبل پرائز مل جائے گا اس کو، پیس پرائز. اور وہ پیس پرائز نہیں ملے گا، اسے گلوبل شٹ پرائز ملے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.